اور اللہ تعالیٰ نے اس نیکوکار کو کہا کہ کیا تو اس پہ میری رحمت کو روک سکتا ہے؟ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو یہ بات دیکھنے میں اور سننے میں آئی کہ بعض گنہگار لوگوں کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے، یا ان سے اللہ تعالیٰ نے توفیق چھین لی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک کون سا بندہ کتنا قریب ہے، اللہ رب العالمین کس کو معاف کرے گا کس کو نہیں کرے گا، یہ اللہ کے معاملات ہیں، ہمیں اس کے اندر دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں۔ ایک بندہ ہے، سنن نبی داؤد کا واقعہ ہے، دو دوست ہیں، دو بھائی ہیں، ایک دوسرے کو ہر وقت سمجھاتا رہتا ہے گناہ نہ کیا کر، دوسرا گناہ کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ایک دن اس نے گناہ کیا، نیکوکار کو غصہ آیا اور اس نے قسم کھا کے یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب جب وہ دونوں فوت ہوئے، اللہ رب العالمین نے دونوں کو اکٹھا کیا، دونوں کو جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نیکوکار کو کہا کہ کیا تو اس پہ میری رحمت کو روک سکتا ہے؟ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العالمین نے اس گنہگار کو کہا کہ تو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں چلا جائے، اور نیکوکار کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تو نے میری رحمت کو روکنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ فلاں کافر ہو گیا ہے، فلاں کافر ہو گیا، فلاں منافق ہو گیا ہے، یہ بندہ اس بندے کو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ سنن نبی داؤد کے اندر ایک واقعہ آتا ہے حسن سند کے ساتھ، امام ابن الجارود نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں دو اشکال ہیں اس کی سند میں۔ ایک تو عبد الرزاق بن حمام ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر تدلیس کا الزام ہے، اور ساتھ ابو الزبیر المکی محمد بن مسلم بن تدرس وہ بھی ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ مدلس ہیں۔ دونوں کی صراحت، سماع کی صراحت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے، لہذا یہ روایت حسن درجے کے ساتھ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا۔ 4 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا اور اللہ کے نبی اپنا منہ پھیرتے رہے۔ 5ویں مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ اس بندے نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ اس کو رجم کر دو۔ 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپس میں یہ بات کی کہ اس کو دیکھو، اللہ رب العالمین نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، فَلَمْ تَدَاهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْقَلْبِ، فرمایا کہ اس کے دل نے اس کو نہیں چھوڑا، اس کی جان نے اس کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اس کو ایسے پتھر مارے گئے ہیں جیسے کتے کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ یہ زبان یہ الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سن لیے، خاموش ہو گئے۔ آگے گئے ہیں تو ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، سکڑا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دونوں کہاں ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم یہاں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انزلا فکلا من جیفۃ ھذا الحمار، فرمایا اپنی سواریوں سے اترو اور اس مردہ گدھے کی گلی سڑی لاش سے کھاؤ۔ ان دونوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا اللہ کے نبی اس میں سے کون کھاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم نے اپنے بھائی کے بارے میں باتیں کی تھی، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں یہ والے الفاظ استعمال کرنا، یہ اس مردہ گدھے کی گندی سڑی لاش کھانے سے کہیں زیادہ برا ہے، کہیں زیادہ سخت ہے۔ اور اس بندے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ جنت کی نہروں میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، جنت کی نہروں کے اندر نہا رہا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک تو یہ کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ کسی دنیا کے بندے میں اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کرنے والے بندے کے بارے میں اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اب بظاہر کتنا بڑا گناہ ہوا ہے کہ اس بندے نے زنا کیا ہے، اس بندے سے غلطی ہوئی ہے، اور اس بندے کے بارے میں اب اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا تھا، وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ وہ بندہ ادھر اس کو رجم کیا گیا، وہ بندہ ادھر فوت ہوا، اور ادھر اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کی نہروں کے اندر وہ بندہ نہا رہا ہے، بندہ ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں کسی بندے کے بارے میں اپنی رائے کام نہ کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں
اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا بندہ کیسا ہے یہ میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ 100 قتل کرنے والے بندے کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دی ہے، حالانکہ اس کے اوپر بڑی بڑی چیزیں ایسی موجود تھیں کہ جو اس بندے کو جہنم کی طرف لے جانے والی تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود بھی اس بندے کو معاف کر دیا۔ کون اللہ رب العالمین کے کتنے قریب ہے، اللہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یہ میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔